یہ ہیں نبی کے گھر والے، اور صاحب کبھی آگے کا اٹھا کے تو تب پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کے گھر کی گھرانے کی سخاوت ہے۔ اور یار ان کے گھر کے فاقوں کو کس نے جانا؟ ایک دن حضرت علی فجر میں اٹھے نا، مہربانی کرو اللہ سے رشتے مضبوط کر لو، اللہ سے رشتے مضبوط کر لو۔ حضرت علی فجر میں اٹھے، نماز کے لیے اٹھنے کا بھی ارادہ نہیں کیا تھا، اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی۔ توجہ ہے؟ خیریت ہیں سارے لوگ؟ جتنے لوگ تھک گئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ کوئی نہیں تھکا، اللہ سلامت رکھے۔ جتنے بیٹھنے والے ہیں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ رات کا سناٹا، اچانک کچھ گرنے کی آواز حضرت علی کے کانوں میں آئی۔ اٹھے آپ، بستر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بستر خالی ہے، مصلی پہ نبی کی فاطمہ گری پڑی ہے۔ توجہ کرنا، مصلی پہ نبی کی فاطمہ۔ قریب گئے، حضرت فاطمہ کو سنبھالا۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگے علی آج فاقوں کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی کہ نبی کی بیٹی مصلی پہ صحیح سے کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ میری قوم کی بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں، ذرا سی دقتیں آ جائیں، شوہروں کی نافرمانی، ان کے خلاف زبان درازی، طرح طرح کے تانے، نبی کی بیٹی کو دیکھو، کہتی ہیں علی آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت علی نے نبی کی بیٹی کو سہارا دیا اور اٹھا کر کے آپ نے پھر مصلی پہ بیٹھایا۔ نبی کی بیٹی بیٹھی، حضرت علی کے دل میں خیال آیا علی اب حد ہو گئی ہے، آج کم سے کم اتنی محنت کرنی ہے کہ نبی کی بیٹی کو ایک وقت کا کھانا ضرور آج کھلانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، نبی کی بیٹی اور اتنی کمزور فاقے سے کہ مصلی پہ کھڑی نہ ہو سکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لی علی اس وقت تک گھر نہیں آنا جب تک کھانے کا انتظام نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے نکلنے کا ارادہ کیا، اتنے میں حضرت بلال نے تکبیر کہہ دی۔ مسجد نبوی کے قریب حضرت علی کا گھر، آواز کانوں تک آئی، خیال آیا کہ چلو نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر دل میں خیال آیا علی نماز پڑھنے جائے گا، نماز کے بعد سب سے پہلا سوال نبی یہی کرتے ہیں علی میری فاطمہ کیسی ہے؟ علی اگر سلام کے بعد تو رکا اور نبی نے پوچھ لیا علی میری فاطمہ کیسی ہے تو کیا جواب دے گا؟ کیا یہ کہے گا مصلی پہ گر گئی آج، یا یہ کہے گا نبی آپ کی بیٹی کے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں؟ علی کیا جواب دے گا؟ فرماتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو گئی میں پچھلی صف میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور میں نے پچھلے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور جیسی سلام نبی نے پھیرا میں دل میں خیال آیا چل سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھیں۔ کہتے ہیں میں نے چوکھٹ پہ پہلا قدم رکھا تو خیال آیا اگر بچوں نے پوچھ لیا بابا کچھ کھانے کو لائے ہو تو کیا جواب دوں؟ یہ خیال کا آنا تھا۔ علی فرماتے میرے قدم رک گئے۔ فرماتے میں نے اپنے غلام قمر کو لیا اور لینے کے بعد پورے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا رہا اور میں نے کہا کوئی مجھ سے آج کام کرا لو۔ فرماتے دوپہر ہو گئی، کوئی مزدوری کرانے تیار نہ تھا، کہتے کہتے تھک گیا، کسی کی کہیں کام نہ ملا۔ فرماتے کہ گردن جھکا کے واپس آ رہا تھا، اتنے میں راستے میں کوئی شخص آیا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، کہنے لگا علی خریدو گے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا علی ادھار لے جاؤ، جب بک جائے تب میرے پیسے دے دینا۔ حضرت علی فرماتے میں نے وہ لے لیا، آگے چلا، خریدار مل گیا قسمت سے خریدار مل گیا۔ اس نے کہا اونٹنی کیسی ہے؟ کہا بیچنے کے لیے۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ فرماتے میں نے 145 درہم میں وہ بیچ دی، اور پھر باقی کا جو پیسہ تھا میں نے اپنے غلام قمر کو دیا، کہا جاؤ جو ہمیں اونٹنی بیچ کے گیا تھا اسے جلدی تلاش کر کے یہ دے دو۔ قمر پیسے لے کر کے گیا، ہر گلی میں تلاش کیا، اونٹ بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ جب نہ ملا کہنے لگا حضور گلیاں چھان ڈالی، کہیں اونٹ کا بیچنے والا نہ ملا۔ حضرت علی نے ہاتھ میں لیا، کہنے لگے اب تک تو فاقوں کی فکر تھی، اب یہ بھی فکر ہو گئی ہے امانت کہاں تک سنبھال کے رکھوں گا۔ اسی فرماتے اسی خیال میں گردن جھکائے میں گھر آ رہا تھا،
تھا. جیسی میں اپنی چوکھٹ پہ پہنچا میری نگاہ اٹھی ہے تو کیا دیکھتا ہوں سامنے مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہیں, فاطمہ الزہرا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں میرا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اندر گیا, جیسی نبی کے قریب پہنچا نبی کو جا کے سلام کیا. حضور فرماتے ہیں علی آج کی تجارت کی خبر تم ہمیں دو گے یا ہم تمہیں پوری خبر بتا دیں؟ اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں حضور, اللہ اکبر, عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں. میرے نبی نے فرمایا علی سچ بتاؤ, جس نے اونٹ تمہیں بیچا تھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہا حضور نہیں. جس نے خریدا تھا اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں. آقا فرماتے ہیں جب نہیں جانتے ہو تو پھر خرید و فروخت کیسے کر لی؟ کہا حضور ایک وعدے پہ کی تھی کہ بک جائے گا تو پیسے واپس کر دیے جائیں گے. حضور پیسے تو ہیں لیکن خرید بیچنے والا نہیں ملا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں سنو علی, جو خرید کے پیسے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں, جو بیچنے والے پیسے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت علی کہتے ہیں حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے نبی فرماتے ہیں سنو, جو اونٹ بیچ کے گیا تھا علی وہ جبریل امین تھا, جو خرید کے لے کر کے گیا ہے وہ میکائیل تھا, اور جو اونٹنی تھی وہ جنت کی تھی. اللہ اکبر. اتنا کہتے ہیں علی کہتے حضور ہوا کیوں ہے؟ جب اتنا کہا حضور یہ ہوا کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی جب فاطمہ نے نیت باندھی خدا دیکھ رہا تھا, جب اس نے تسبیح بیان کی خدا دیکھ رہا تھا, جب کمزوری سے بدن کانپا خدا دیکھ رہا تھا, جب میری فاطمہ مصلی پہ گری تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا, اور گرنے کے بعد اس کی زبان پہ ناشکری کے جملے نہیں آئے بلکہ اس کی تسبیح بیان کی. علی شوہر کی ناشکری نہیں کی فاطمہ نے, خدا دیکھ رہا تھا. اور جب فجر کے بعد بچوں نے کہا تھا ماں کھانے کا انتظام کب ہوگا تب بھی خدا دیکھ رہا تھا. علی تم نکلے رزق تلاش کرنے, تمہیں نہ مل سکا, تم تو خالی آ گئے. اور علی تم خالی لوٹ سکتے ہو لیکن فاطمہ کے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے. اللہ اکبر. یہ ناز ان کے رب اٹھاتا ہے, جو آگے کا اٹھا کے دے دیتے ہیں پھر رب انہیں کھلاتا ہے. کون نہیں جانتا یہی سیدہ فاطمہ ہے. یار اخلاق اچھے کرو, یہی نبی کی بیٹی ہیں.